اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، کافر ہوئے یا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ کیا، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، سزا ہے ان کے لیے بہت بڑی۔ گزشتہ جو آیات تھیں اس میں اللہ پاک نے متقین کی صفات بتانے کے بعد ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، اعلان کیا تھا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کی صفات بتائی تھیں جو کامیابی پائیں گے، وہ متقین کون کون سے ہیں، وہ 5 صفات بتائی گئی تھیں۔ اب ان آیات میں اللہ پاک نے جو ضدی کافر ہیں، یعنی کہ جو پکے کافر ہیں، جن کے کفر کا ٹھپا ان کے اوپر لگ چکا ہے، ان کافروں کا بارے میں اللہ پاک نے 3 وضاحتیں دی ہیں۔ سب سے پہلے تو کفر کا معنی سمجھیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ کفر کیا ہے؟ کفر کے لغوی معنی ہی چھپانے کے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی چیز کے انکار اور تکذیب کا نام کفر ہے۔ اس طرح جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، کسی ایک بات کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے، وہ کافر کہلائے گا۔ تو ان آیات میں جو مطلق کافر ہیں نا، جیسے زیادہ تر جو عام کافر جن کو بولا جاتا ہے، ان کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پر خاص قسم کے کافر مراد ہیں، جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اور جن کے ضمیر ضد اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے مردہ اور سیاہ ہو چکے تھے دل ان کے۔ ایسے کافروں کے بارے میں یہ آیات جو ہیں نازل ہوئیں۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو ایسے کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، ورنہ تو باقی کفار کو تو دینی ہے نا تعلیم، تبلیغ کرنی ہے، اللہ کے دین کا نام پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تمام کافروں کو۔ اب ان میں جو بڑے پکے اور ضدی اور دشمنی پر اتر آنے والے اور سازشیں کرنے والے ایسے پکے کے جو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کبھی ایمان قبول نہیں کریں گے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا آپ ایسے کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہاں یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ایسے ضدی اور معاند کفار کو احکام سنانا اور تبلیغ کرنا پھر کیا بیکار کام ہے، ان کو نہیں سنانا چاہیے۔ تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ دیا ہے کہ بیکار کام جو ہے وہ تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو۔
تو یہاں اگرچہ ان ضدی کافروں کو تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو فائدہ ہوگا کہ تبلیغ کا ان کو ثواب ملے گا، اور وہ جو اپنی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے وہ اس کو ادا کریں گے، تو یہ آپ کے حق میں بہت اچھا ہوگا، یہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، یہاں ان آیات میں ایسے ضدی اور معاند کفار کے بارے میں بتائی گئی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ پہلے ہی کیسے ان کا فیصلہ کر دیا گیا جبکہ ابھی تک ان کو موت نہیں آئی؟ تو یہ فرمانا اللہ کا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی خطرناک مریض کو دیکھ کر اس کے مرنے کی پیش گوئی کر دے کہ یہ مریض نہیں بچے گا، اور ڈاکٹر بتا دے کہ بھئی یہ بچنے والی حالت نہیں ہے، تو اس پر اب اگر ڈاکٹر مریض مر جائے تو ڈاکٹر پر تو کوئی الزام نہیں نہ آئے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ مر گیا، کہ اگر وہ نہ کہتا تو نہ مرتا، نہیں، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ مریض کے حالات کے پیش نظر ڈاکٹر نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، وہ اور بات صحیح نکلی۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کے علم اور خبر کو ان کفار کی بے ایمانی اور بدحالی کا سبب نہیں کہا جائے گا، بلکہ خود ان کفار کی بد عملی اور بے ایمانی کو اللہ تعالیٰ کی خبر کا سبب قرار دیا جائے گا کہ ان کی بے ایمانی اور بد عملی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ان کی جو حالت ہے اب یہ ایمان پر نہیں آئے گی اور یہ اب نہیں ایمان لائیں گے، اس لیے اللہ پاک نے یہ خبر دی کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ خبر صحیح نکلی، واقعی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تیسری بات جو یہاں فرمائی گئی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ تو اب ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے، علم ہدایت، 3 ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ قلب یعنی دل، یہ تو علم اور ادراک کا اصل مقام ہے نا، اصل محل ہے۔ جو دل ہوتا ہے وہ انسان کے لیے علم اور ادراک کے دریچے کھولتا ہے۔ کان جو ہوتا ہے وہ جو بات سنتا ہے وہ سنتا ہے تو دل تک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آنکھ جس سے انسان دیکھتا ہے اور یہ تصدیق ہو جاتی ہے، اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، تو وہ تصدیق کرتی ہے آنکھ، تو دل تصدیق کر دیتا ہے۔ لیکن جب کسی کے یہ تینوں ذرائع معاف ہو جائیں تو اس کی ہدایت کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اسی کو یہاں فرمایا گیا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارتوں پر، ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی قبول حق کی تمام راہیں ان پر بند ہو چکی ہیں، اس لیے یہ اس دولت سے، ایمان کی دولت سے ہمیشہ محروم رہیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہوگا، اور یہ ان کے کفر کا نتیجہ جو ہے وہ ان کو پیش آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ وہ کسی کو بلا قصد سزا دے دیں، کہ اس کا ارادہ نہیں تھا وہ آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیں کسی بندے کے ساتھ، بلکہ یہ ان کفار کے انجام کا ذکر ہے جنہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور ہی اس بات پر لگا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین، آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکالیف دینا اور دین کے خلاف محاذ بنانا اور سازشیں رچانا، اور دن رات اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی طریقے سے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکاوٹ ڈال کر ختم کیا جائے۔ تو یہ ایسے پکے کافر تھے، اپنی بدعمالیوں میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ قتل تک کرنے سے بھی نہ چوکے، قتل کی بھی سازش انہوں نے تیار کر لی، انہوں نے کسی بات کا لحاظ نہیں کیا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی بات کی ترغیب دیتے کہ وہ دین اسلام سے رکیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایسے جو اعمال بد ہیں وہ اتنے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو ضدی اور معاند
کفار جو ہے وہ قرار دیا، اور کہا کہ یہ دیکھنے سننے اور کان جو سماعت کے لیے ہیں اور آنکھیں دیکھنے کے لیے اور دل سوچنے کے لیے، ان سب چیزوں کو یہ غلط استعمال میں لا کر، اللہ کی مخالفت میں استعمال میں لا کر یہ بالکل بیکار کر چکے ہیں۔ اب یہ ہدایت کے رستے ان کے اوپر بند ہو گئے، اب انہیں کوئی ہدایت کی بات سنائی نہیں دے گی، انہیں کوئی نیکی کی بات دکھائی نہیں دے گی، اور ان کے دل کسی حق بات کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ اب ان پر مہر لگ چکی ہے۔ اس قدر ان کی حالت خراب ہوگی کہ اللہ پاک نے تاریکی، جو گمراہی کی، ظلمت کی تاریکی ایسی چھا گئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہر لگا دی گئی ہے۔ اس کو مہر لگانا کہا گیا کہ ان کا دل جو ہے سعادت ایمانی کی ابدی محرومی کا شکار رہے گا۔ تو گویا خلاصہ ان آیات کا یہ ہے، ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کفر اور گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملنی ہے ہی، لیکن بعض گناہوں کی سزا دنیا میں اس طرح ملتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، کہ اب ان کی حال کی اصلاح کرنا جو ہے نا وہ توفیق نہیں ملتی، اور برائی کا احساس دل سے جاتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک نقطے کی مانند ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی یا برابر گناہ کرتا رہا تو وہ نشان جو ایک نقطے کی مانند تھا، اب وہ بڑھتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، یہاں تک کہ گناہوں کے اثر سے قلب بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس میں اچھے برے کی تمیز کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔ تو اسے کہتے ہیں مہر لگنا۔ اب وہ ہدایت کی توفیق ہمیشہ کے لیے سلب ہو گئی۔ اسی کو قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے من کسب سیئۃ واحاطت بہ، جس نے برائی کمائی اور اس نے اس کے کو گھیرے میں لے لیا، یعنی برائی اتنی چھا گئی کہ وہ اس نے گھیرے میں لے لیا۔ تو یہی ہے مہر، اور یہی ہے ختم، اور یہی ہے تباہ، یعنی اسی کو کہا گیا، کیونکہ ہدایت کے راستے بند ہو گئے، توفیق سلب ہو گئی، اس لیے اس بات کو کہا گیا کہ یہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا جو ہے وہ برابر ہے۔ اور یہ اس بارے میں ابو العالیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ یہ آیت جو جنگ احزاب کے وہ سردار تھے جو آئے تھے نا سارے قبائل کو لے کر اکٹھا کر کے کہ آؤ ایک دفعہ سب لوگ مل کر حملہ کر کے ان کو، مسلمانوں کو مدینہ پر حملہ کریں اور ان کو ختم کر دیں، تو یہ وہ جو سردار تھے یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہرحال ایک اللہ پاک نے ان لوگوں کے بارے میں اعلان کیا کہ یہ لوگ جو ہیں اب ایمان نہیں لائیں گے، ان کی راستے سارے جو ہیں بند ہو گئے۔ اب تکبر بھی تھا نا ان کے اندر، تو تکبر کی وجہ سے یہ حق سے منہ موڑتے تھے، تو اس لیے اللہ پاک کو یہ بڑا ناگوار گزرتا ہے، اور اللہ دلوں کو ٹیڑھا پھر کر دیتے۔ ایک سورہ صف کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یعنی جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ پھر سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، کہ ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں، گویا کہ وہ سرے سے ایمان ہی نہیں لاتے پھر، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں، مثلا سورہ النساء میں آتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو گویا یہ جو حالات ہیں، یہ حالات بہت زیادہ سرکشی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ دلوں کو حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور دلوں کا اختیار بھی اللہ کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اسی طریقے سے ایک دعا سکھائی گئی قرآن پاک میں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو گویا دلوں پر جو مہر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے،
اور اس حد تک ہم جو ہیں نہ ہو جائیں کہ وہ پھر دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جائے اور مہر لگ جائے۔ تو حضرت حذیفہ والی یہ جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بورے کا ایک ایک تنکا جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا بورا ہو، اس کا تنکا گرتا جائے تو جو یہ اس طرح سے فتنے آتے جاتے ہیں انسان پر، تو جو دل ان فتنوں کو قبول کرتا جاتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ہوتا جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل سفید صاف ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے، پھر اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح دوسرے دل کی سیاہی جو حق کو قبول نہیں کرتا وہ پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے کہ نہ اسے اچھی بات اچھی لگتی ہے اور نہ برائی جو ہے بری معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ حدیث کا یہ جو مطلب ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ جائے توبہ کر لے تو وہ رک جاتا ہے، وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھ جائے تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور یہی ہے نا، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ المطففین میں آتا ہے نا، تو یہی ہے وہ ران۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یقیناً ان کے دلوں پر ران، یعنی کہ بدعمالیوں کی وجہ سے جو زنگ لگ گیا ہے، تو یہی بات ہے کہ وہ سیاہی چھائی ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے امام ترمذی نے بھی ایک حدیث کو بیان کیا ہے کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر الہی لگ جاتی ہے، جس کو ختم اللہ علی قلوبہم آیا نا، تو جسے ختم اور طبع کہا جاتا ہے۔ اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ تو اسی مہر کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا، ختم اللہ، تو گویا وہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ایسی مہر ہوتی ہے کہ انہیں حق نظر نہیں آتا، کان سن رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں حق سنائی نہیں دیتا، دل ان کے سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ حق بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو اس لیے یہ ان کی جو کفر کی زیادتی ہے وہ اس چیز کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور ہر حال میں ہمیں حق کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما کے ہمارے دلوں کو ان بری خصلتوں سے پاک رکھے۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 8 جی، آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ دو آیات ہیں 8 اور 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں سے، اور من سے، ناس لوگ، اور لوگوں میں سے جو، من یقولو کہتا ہے، یعنی لوگوں میں سے جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، یخادعون اللہ وما ہم بمؤمنین اور وہ مومن نہیں ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو ہی دیتے ہیں اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر
ایسے لوگوں کا بیان ہے جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ ان کو اللہ پاک نے منافق کہا ہے۔ یہ نفاق ہے۔ نفاق کی حقیقت یہی ہے کہ بھلائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو پوشیدہ رکھنا۔ تو دو قسم کے نفاق ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ پہلی قسم کے جو منافق ہیں، جو کہ اعتقاد ان کا جو ہے، وہ عقیدہ ان کا جو ہے وہ یہ جھوٹا کہ ظاہر میں مومن بن جائیں اور اندر سے باطن میں وہ کافر ہوں، یہ تو پکے منافق جو ہیں ابدی جہنمی ہیں۔ اور جو دوسری قسم کے ہیں، اعتقاد تو ان کا ٹھیک ہے لیکن عملی طور پر وہ جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں، تو یہ بدترین مجرم ہیں۔ تو اس کا قول اور فعل کے خلاف جو ہے، ظاہر کچھ باطن کچھ، یہ ہے نفاق، اور اس کے حامل جو ہیں منافقین کہلاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا جو سامنا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں آ کر پیش آیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یہاں پر اوس اور خزرج کے قبائل میں سے اکثر نے انصار مدینہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور دونوں قبیلوں میں سے اکثر خوش نصیب مشرف با اسلام ہو گئے، لیکن یہود اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف ایک یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا تھا، اور اس وقت تک منافقوں کا یہ گروہ قائم نہ ہوا تھا۔ لیکن جب اسلام کو فتوحات ہونے لگیں تو بہت سارے یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہو گئے۔ مال غنیمت، صدقات کے لالچ اور مسلمانوں کی فتح کے خوف سے انہوں نے ایسا کیا، لیکن آخر کار وہ رسوا ہوئے اور بری طرح ناکام و نامراد ہوئے۔ ان کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہراً تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے مَن یقول جو کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، مگر یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دل سے مومن نہیں ہیں۔ وہ اپنی اس منافقت سے اللہ تعالیٰ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر کہ وہ اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں۔ اصل میں وہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں، لیکن بے سمجھی کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور انہیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ پاک نے یہاں پر بتائی کہ یہ لوگ آگے ان کا اور مزید حال آئے گا، ان کے منافقت کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ منافقت ان کو کہاں کہاں نقصان پہنچائے گی۔ تو یہ ان منافقین کا قرآن پاک میں کافی اور مقامات پر بھی آئے گا بیان۔ تو اللہ پاک نے جیسے سورہ المنافقون ایک پوری سورت ہی ان کے لیے نازل کی کہ یہ پہلی آیت ہی اس کی یہ ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب منافق لوگ آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو گویا اللہ پاک پھر آگے کہتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ اصل میں ایمان والے نہیں ہیں۔ اور ان کے مکر کے بارے میں ایک اور آیت سورہ المجادلہ میں آتی ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ، تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا، تو جس طرح وہ یہاں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں نا، اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اس طرح سورہ النساء میں بھی ان کا
ذکر آیا اس طریقے سے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یعنی یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہی کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو گویا یہ اصل میں بات کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ اللہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو علیم اور خبیر ہے، اپنے سارے ہر انسان کے، تمام مخلوقات کے ہر حال سے واقف ہے، تو وہ ان کے باطن کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جو کام یہ کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، آخرت میں جو ان کا پھر برا انجام ہوگا وہ اس دھوکے کے سبب ہوگا، اور یہ جان نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہر قسم کے ان اعمال سے بچائے، منافقت والے اعمال سے، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن ایک کر دے، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن نیک کر دے، ہمارا ظاہر اور باطن سچا اور سچا بنا دے، اور ہمیں اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے منافقت والے اعمال سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔